یہ سب حضرات جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت معروف لوگ ہیں، سب علم و ادب سے ان کا تعلق ہے، سب صاحب کتاب ہیں اور مختلف اصناف میں اظہار خیال کرتے رہے ہیں، اور بحیثیت مجموعی سب ترقی پسند بھی ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ ترقی پسندی کی تشریح اور اس کی جو بھی تفصیلات ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ مطبوعہ پروگرام میں 4 نام دیے گئے تھے: فیض احمد فیض، حبیب جالب، فہمیدہ ریاض اور سعیدہ گزدر، لیکن مجھے بتایا گیا کہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ انہی 4 اہل قلم کے بارے میں اظہار خیال کیا جائے۔ ہمارے مہمان جو ہیں وہ اور ادیبوں کے حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں کوئی بہت متعین سوال تو نہیں کروں گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کچھ نظری گفتگو بھی کر لی جائے، اور کہ ترقی پسندی ہے کیا، اور کیا یہ ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کچھ یہ گفتگو ہو کہ ایک طرز فکر کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر اس کی جو شناخت بنی تو وہ پھر آئندہ کے لیے کتنی گفتگو کا سامان فراہم کرتی ہے۔ آج کے زمانے میں کیا ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیا چیز ہے ترقی پسندی نے دیا کیا، تو کچھ ان چیزوں کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے۔ ایک بہت پرانی گفتگو یہ بھی ہے کہ ترقی پسندی جو ہے وہ کیا اشتراکیت کا نام ہے، اور کیا اشتراکی بلاک کے ختم ہونے کے بعد ترقی پسندی بھی ختم ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے مہمان اس پہ اظہار خیال کریں گے، اور جو 4 مصنف ہیں ان کے بارے میں بھی آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں، کسی اور کے بارے میں آپ اظہار خیال کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی پھیلا ہوا سا ایک پیرامیٹر بیان کر دیا ہے میں نے۔ اب گفتگو آپ کے سپرد حارث خلیق صاحب، آپ جہاں سے شروع کریں اور جتنی گفتگو کرنا چاہیں، بس یہ خیال رکھیے کہ میری خواہش ہوگی کہ ہم 2 راؤنڈ سوالوں کے کریں۔ جی جی اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت دائرہ وسیع کر دیا۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو ترقی پسند ادیب ہوتا ہے، لیکن ایک فن پارہ بھی ہوتا ہے، اور جو فن پارہ یا ادب پارہ ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور جمالیات پہ کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ جمالیات پہ نہیں ہوتا۔ ادب کو پہلے ادب ہونا چاہیے، یا کسی بھی فن پارے کو، چاہے وہ تصویر ہے یا وہ مجسمہ ہے یا وہ سنگیت ہے، اس کا فن ہونا بنیادی شرط ہے۔ تو تخصیص ہو جاتی ہے سیاسی نعرے بازی اور ادب میں، اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیش نظر رہنی چاہیے بات۔ جہاں تک سوال یہ ہے، مثال کے طور پہ راشد کی ایک نظم ہے، راشد کو تو آپ ترقی پسند شمار نہیں کرتے، لیکن یعنی ہمارے پرکھے نہیں کرتے تھے، ہم تو کرتے ہیں۔ راشد کی ایک نظم ہے: آدمی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی تو تم بھی ہو، روشنی سے ڈرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحیثیت ایک نظم کے، ایک فن پارے کے، وہ ترقی پسند ادب کے زمرے میں آئے گی۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، میرا مطلب ہے کہ ناقص رائے یہ ہے۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ اشتراکیت سے بالکل ترقی پسند تحریک کا گہرا تعلق ہے، چونکہ 1935 میں لندن میں اور 1936 میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین لکھنؤ میں قائم ہوئی، تو جو اس کے اساس گزار تھے، بنیاد گزار تھے سارے، وہ سب سوشلسٹ تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بڑے انسان دوست لوگ تھے اور عوام دوست لوگ تھے، اور اشتراکیت سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ایک تحریک تھی، ایک موومنٹ تھا، اور وہ موومنٹ کیا تھا؟ وہ موومنٹ یہ تھا کہ مساوی شہریت ہونی چاہیے، تمام انسان برابر ہونے چاہیے، طبقاتی تفریق ختم ہونی چاہیے، یہی تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ آج بھی جاری ہے، اور وہ آج بھی اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ ریلیونٹ ہے۔ سوویت یونین کا خاتمہ یا پھر چین کا ایک ریاستی سرمایہ دارانہ نظام میں تبدیل ہو جانا، یہ کچھ واقعات ہیں۔ نظری پہلو کی آپ نے چونکہ بات کی، تو تھیری جو ہے ایک کتاب کا
ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، وہ ابھی میں نے حال ہی میں پڑھی ہے کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو 12,000 لفظ کی تحریر ہے. اس پہ ایک 300 ساڑھے 300 صفحے کی ایک برٹش فکشن رائٹر اور آتھر ہیں، ان کی کتاب ہے، چائنا میاویل ان کا نام ہے. اور وہ کیسے کمیونسٹ مینیفیسٹو آج بھی ریلیونٹ ہے، اور وہ ریلیونٹ میٹافورکلی نہیں ہے محض کہ بھئی دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے اور یہ طبقاتی تفریق ختم ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار ہیں ساری جنگیں. صرف محض یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیوں دنیا کا بدلنا، عوام کے استحصال کا خاتمہ، اور ایک بنیادی چیز ڈگنیٹی کی ہے، صرف انکم لیولز کی نہیں ہے، ڈگنیٹی کی ہے، برابری کی ہے، تو وہ کیسے قائم کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ریلیونٹ تو آج بھی ہے، اور لیکن اس کی شکل بدلے گی. ظاہر ہے ہر زمانے کے اعتبار سے شکل بدلتی ہے، اور شکل بدل رہی ہے. اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کون سے ادیب کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں کہ فلسطین میں اس وقت جو صورتحال ہے، یا پاکستان کے بھی مختلف علاقوں میں وہی اسی قسم کے معاملات ہم دیکھتے ہیں، یا دنیا بھر میں. کل نائجیریا کا ہم دیکھ رہا تھا میں الجزیرہ پہ، کہ نائجیریا میں جو یو ایس نے بامبنگ کی ہے اور جو اس کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوئی ہے، یا کانگو میں جو ہو رہا ہے، سوڈان میں جو ہو رہا ہے، تو وہ اس میں ترقی پسند ہونا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اور دنیا کو بدل دینے کی خواہش جو ہے وہی ترقی پسندی ہے. چلیے بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ روزانہ ڈے ٹو ڈے ایونٹس جو ہیں اس کے اوپر بہت ہی پرٹیننٹ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. ایک لانگ ڈیورے میں دیکھیں کہ پچھلے 78 سال 80 سال پاکستان کا سیاسی سماجی ارتقاء جو ہوا ہے، اس کانٹیکسٹ میں آپ ترقی پسندی اور ترقی پسند ادب کو اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو کس طور کے لیں؟ شکریہ جعفر صاحب. جیسے ابھی اپنا حارث کہہ رہے تھے، ظاہر ہے میں کوئی ادیب نہیں ہوں، کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن میری والدہ نے قرآن پڑھانے کے بعد مجھے جو پہلی کتاب پڑھ کر سنائی وہ ماں تھی، میکسم گورکی. اور ظاہر ہے وہ کبھی بھی ان کا نہ سیاست سے تعلق تھا نہ اس چیز سے تعلق تھا، لیکن وہ اس کتاب سے بڑی انسپائرڈ تھیں. اس کتاب سے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، یا قیام پاکستان سے پہلے تحریک آزادی یا ترقی پسند تحریک کو دیکھیں، تو مجھے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ترقی پسند ادیب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ اپنی ہی انقلابیت کا شکار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے وہ تقسیم پیدا ہوئی کہ ہم پک اینڈ چوز کرنے لگے کہ کون ترقی پسند ادیب ہے اور کون نہیں ہے. اور اس میں ایک ایسی بحث میں ہم الجھ گئے کہ جس کی وجہ سے جو ترقی پسند تحریک تھی اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ وہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے یہاں سجاد ظہیر صاحب کو، جس پر وہاں بہت اس پر بحث ہوئی، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کسی چیز کے لیے سب سے غیر موضوع آدمی تھے ان کو پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کے لیے بھیجا گیا، اور وہ ظاہر ہے 5 سال جیل میں رہنے کے بعد واپس آ گئے تو وہاں کے جو ترقی پسند تھے انہوں نے سجاد ظہیر کو اس طرح قبول نہیں کیا، جس کے بعد انہوں نے ایفرو ایشین رائٹرز تنظیم بنائی ڈاکٹر رشید جہاں کے ساتھ مل کر. اگر ہم اپنے دیکھیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ پچھلے خاص طور پہ 50 سالوں میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ترقی پسند جو ہے وہ قوم پرست زیادہ بن گئے، اور قوم پرستی میں جو ترقی پسندی تقسیم ہوئی، ہمیں بہت زیادہ ملے گا، بہت رچ کلچر ملے گا. ہم بلوچستان لے لیں، ہم کے پی لے لیں، اور ایک بڑی جو مثبت چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ پچھلے چند سالوں میں جہاں پرنٹ میڈیا کا ڈکلائن نظر آیا، وہاں ایسے علاقوں میں کتابیں پڑھنے کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آیا، جو کہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہماری یہاں اربن سٹیز میں دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ رائٹ ونگ لٹریچر زیادہ پڑھا جا رہا ہے.
اگر ہم بلوچستان یا کے پی وغیرہ میں جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور ایون سندھ کے اندر بھی باقی شہروں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں وہ قوم پرست لٹریچر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لیفٹ کا لٹریچر ہے اسے. لیکن جس گھٹن کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں اب صحافت جو ہے وہ اشاروں کی زبان میں تبدیل ہو گئی ہے، یعنی آپ کو اشارہ کیا جاتا ہے تو آپ ٹکر چلاتے ہیں، آپ کو اشارہ کیا جاتا ہے تو آپ ٹکر نہیں چلاتے. وہاں تحریر لکھنا بہت مشکل ہے. لیکن مجھے تعجب ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ اس گھٹن کے ماحول میں مجھے وہ ترقی پسند لٹریچر نہیں ملتا جو مجھے کوئی ڈائریکشن دے، جو نوجوانوں کو کوئی ڈائریکشن دے، جو کہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسند ادیب ہوں یا ترقی پسند لوگ ہوں، ان کا بنیادی کام جو ہے وہ سماج میں جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں اس میں ایک ڈائریکشن دینا ہوتا ہے، جو کہ مجھے نہیں نظر آتا. میں نے حال ہی میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں مجھے وہ بہت ہی کنفائنڈ نظر آتے ہیں اپنے ان جذبات میں، ان ڈائریکشنز میں، جس میں جو کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر پروگریسو پالیٹکس کو فروغ پاتی تو شاید ہمیں چیزیں بہت بہتر نظر آتی. ایون اگر ہم 70s میں دیکھیں جب نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی، یا 50s میں جب کمیونسٹ پارٹی، تو اس کے بعد تو لٹریچر اور آنا چاہیے تھا. لیکن وہ لٹریچر ہمیں ہو سکتا ہے کہ بنگالی زبان میں بہت زیادہ لٹریچر اس حوالے سے آیا ہو، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ صورتحال خراب رہی. پھر ہم نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں اس وقت کی بھی اگر، اور یہ بڑی عجیب سی بات شاید لگے اور لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میری اپنی آبزرویشن یہ ہے، جیسے آج حارث نے اپنا ایک کالم لکھا بھی ہے سینسرشپ کے، بدقسمتی سے سویلین ادوار میں مجھے زیادہ سینسرشپ نظر آتی ہے بنسبت ماشاء اللہ کے ادوار سے. آج کا ماحول دیکھ لینا، بظاہر تو ایک سویلین گورنمنٹ ہے، لیکن آج اس سے پہلے میرے کالمز کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے کالم روک دیے گئے ہوں، اور میں اور کئی رائٹرز کا بتا سکتا ہوں کہ جن کے کالمز روک دیے گئے، اور صرف معمولی چیز پہ. مطلب آپ ٹرمپ کے نوبل انعام کے خلاف نہیں لکھ سکتے ٹرمپ کو. یہ ماحول آپ اور میں پچھلے ہیرلڈ اور نیوز لائن اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ اس میں مارشل لا کے خلاف اور آرمی کے خلاف کور اسٹوریز تک ہوتی تھیں. یہ چیز مجھے آج نہیں، اس کے دور میں کوڑے بھی لگے، جیل بھی گئے لوگ، لیکن جس طرح آج لاپتہ ہوتے ہیں، یا جس طرح جو ہے ہم ایون انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، جتنے اخبارات اور رسائل اس دور میں بند ہوئے، وہ آپ کو کسی بھی ایسے دور میں نہیں نظر آتے. ان اخبارات اور رسائل پر بنیاد ضرور پڑی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، ان ساری چیزوں کی. تو یہ ایک بہت بڑا میرے نزدیک ایک مخمصہ ہے کہ کیا ہماری ڈیموکریٹک ڈائریکشنز ہی نہیں ہیں؟ کیا پروگریسو پالیٹکس وینش ہو گئی ہے کہ ہم کوئی ایسی پروگریسو پارٹی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ جس کی طرف دیکھا جا سکے؟ اور لٹریچر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت رچ لٹریچر بلوچستان کے حوالے سے جو لکھا جا رہا ہے، کتابیں، ظاہر ایک مشکل دور ہے اس میں، لیکن حال ہی میں ایک ناول بریو کے نام سے آئی ہے. اس میں ایک لڑکی کی کہانی ہے جو گوادر کے کسی علاقے میں رہتی ہے کہ جہاں شاید اس کو بجلی بھی فراہم نہیں ہے، لیکن وہاں پڑھ کر وہ پہنچ جاتی ہے ہمدرد یونیورسٹی تک اس میں، اور اس کی اپنی پرسنل اسٹوری ہے وہ اس میں. صحیح، بہت شکریہ مظہر. اور میں اب ناظر محمود صاحب سے پوچھوں گا کہ ترقی پسندی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور شروع میں کچھ سوویت یونین اور اشتراکی بلاک کے ٹوٹنے کی بھی بات ہوئی. آپ کا براہ راست مشاہدہ اور تجربہ ہے، آپ نے سوویت یونین میں تعلیم حاصل کی، تو اس اشتراکی بلاک کی تحلیل کے بعد آپ کے خیال میں ترقی پسندی کا یا مارکسزم کا کوئی ان کی زندگی باقی رہی ہے، یا یہ ختم ہو گئی، لوگ ایک مردہ چیز ہی کو چلا رہے ہیں؟
نہیں، مردہ چیز تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو بنیادی ترقی پسندی کے جو نکات آپ کہہ لیں اور وہ ہمیں ملتے کہاں، یعنی ترقی پسندی جیسے حارث نے کہا، ترقی پسندی تو ظاہر ہے کسی بھی ادب کو جو اچھا ادب ہو اور جو عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہو اس کو ترقی پسند ادب کہا جا سکتا ہے. آپ نے جیسے مثال نون میم راشد کی دی کہ وہ ادب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں ذرا سا اختلاف اس لیے کروں گا کہ ترقی پسندی ہمارے ہاں ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتی ہے جس کا آغاز آپ نے خود بھی کہا کہ 1935-36 سے ہوا. اب جیسے تعلیم ہے، اب تعلیم تو کسی بھی چیز کو، یعنی تعلیم کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ تعمیر علم حاصل کرنا، لیکن جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کی بات ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فارمل ایجوکیشن اسکول میں، کالج میں کہیں پر حاصل کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ کنٹیکچوئل ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو ترقی پسندی میں یہی کہوں گا کہ جو اس کے بنیادی نکات 1936 کے منشی پریم چند نے جو صدارتی خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کو وہ ابھی بھی پڑھنے کے لائق ہے، اور اس میں انہوں نے ترقی پسند ادب کی جو تعریف کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. دوسرا ہمیں اس میں جو رہنمائی ملتی ہے وہ فیض احمد فیض نے کو جب لینن امن انعام ملا تھا، اور اس میں جو ان کا خطاب ہے اس میں بھی انہوں نے جو ترقی پسندی کی تعریف اور عوامی مسائل کو جس طرح سے اجاگر کیا ہے وہ ملتے ہیں. لیکن وہ نکات ہیں کیا؟ تو یعنی جو کیا 1991 کے بعد سوویت یونین کی تحلیل کے بعد کیا وہ ختم ہو گئے؟ دیکھیں، وہ ختم اس لیے نہیں ہوئے کہ ترقی پسندی کی جو بنیادی بات ہے، ایک تو یہ کہ جو طبقاتی استحصال ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ترقی پسند ادیبوں میں اور دوسرے ادیبوں میں فرق اسی طرح سے کروں گا کہ ترقی پسند ادیب جو ہے وہ ایک واضح سیاسی شعور رکھتا ہے اور اس سیاسی شعور کا برملا اظہار کرتا ہے، اور اس پر نہ تو نادم ہوتا ہے نہ اپولوجیٹک ہو کے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو ادیب ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ترقی پسند ہونے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس سیاسی کمٹمنٹ کا اور جو سماجی انصاف اور طبقاتی انصاف ہے اس کے لیے کام کرنے کا ایک برملا اظہار میرے خیال میں ضروری ہے. اگر وہ کوئی اظہار نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں سیاست سے الگ ہوں، بے شک اس نے اچھا ادب لکھا ہو، وہ ادب اچھا ہوگا، لیکن ترقی پسندی کے لیے یہ پولیٹیکل کمٹمنٹ میرا یہ خیال ہے کہ بالکل ہونا چاہیے. تو وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد میں خود وہاں، جیسے آپ نے کہا، میں وہاں رہا اور اس معاشرے کی بہت سی خرابیاں بھی تھیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے، یعنی اب اس کو اگر ہم اشتراکیت یا سوشلزم سے ملا کے دیکھیں ترقی پسندی کو، تو آج کے دور میں ترقی پسندی کیا ہوگی یا سوشلزم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ وہ یہی ہے کہ جی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ریاست کو عوام کے مسئلے حل کرنے ہیں. ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ کی سہولت عوام کو مفت ملنی چاہیے، اچھی ہیلتھ کی. تعلیم جو ہے وہ اچھی تعلیم عوام کو مفت ملنی چاہیے. مجھے پانی خرید کر نہ پینا پڑے، مجھے سیکیورٹی ریاست فراہم کرے، مجھے کسی گارڈ کی اپنے آفس میں یا گھر میں ضرورت نہ پڑے. تو یہ جو 4-5 انڈیکیٹر ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، واٹر، سینیٹیشن، پاور، انفراسٹرکچر، سیکیورٹی، جسٹس، یہ 5-7 چیزیں جو ہیں جس فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جو اس پہ بلیو کرتا ہے وہ میرے خیال میں ترقی پسند ہے. صحیح، بہت شکریہ. میں عامر سہیل صاحب کی طرف آؤں گا. آپ چاہیں تو جو جن نکات پہ گفتگو ہو رہی ہے ان میں سے کسی پہ بات کیجیے، یا یہ کہ میرے ذہن میں آتا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ نے جو ہمارے بڑے شہر ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، یہاں سے ہٹ کے دوسرے شہروں کی یونیورسٹیوں میں بہت پڑھا ہے، تو جو پاکستان کا انڈیجنس لٹریچر ہے جی اس کے حوالے سے اگر سے کچھ اپنے تاثرات شیئر کریں ہم سے. جی ضرور. میں مگر تھوڑا سا میں ترقی پسندی کے حوالے سے ایک اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں. ترقی پسند کیا ہے، ترقی پسند ادب کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں. آج ترقی پسندی اور ترقی پسند نقطہ نظر کو جتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے وہ سامنا شاید 1936 میں بھی نہیں تھا اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی نہیں تھا. ترقی پسند ادیبوں نے کیا کیا، ترقی پسند تحریک کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ موضوع ثانوی ہیں. پہلے طے کرنا پڑے گا کہ ترقی پسندی ہے کیا، اور جس ترقی پسندی کو ہم آج ترقی پسندی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں وہ میرے خیال میں ایک خاص طرح کا ایک برجوائی جمالیات کا سلسلہ تو ہو سکتا ہے. یہ وہ ترقی پسندی بہرحال نہیں ہے کہ جس ترقی پسندی کی بات جو ہے ایک خاص
آئیڈیالوجی کے تحت کی جاتی رہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ لوگ آج اپنے آپ کو ترقی پسند کہلوانے میں کیوں شرمندگی محسوس کرتے ہیں, یا اگر کوئی ترقی پسند لٹریچر کو مہا بیانیہ یا میٹا نیریٹو کہہ دیتا ہے اور اسے رد کر دیتا ہے, تو کیوں ہم کہتے ہیں کہ صرف ترقی کرنا ہی ترقی پسندی ہو سکتی ہے, یا جو بنیادی ایجنڈا جس کی طرف اشارے بھی کیے گئے ہیں طبقاتی, بالکل. مگر ترقی پسند جب ادب کی ہم بات کرتے ہیں, ترقی پسند آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک آپ کو کلاسیکل دور سے لے کر پوسٹ ماڈرن دور تک ایک پوری روایت نظر آتی ہے. آپ مارکس اینگلس سے شروع کریں اور آپ جیمیسن تک آ جائیں, ٹیری گلٹن تک آ جائیں, التھوزے تک آ جائیں, تو آپ کو بیسیوں ایسے ترقی پسند مفکرین ملیں گے جنہوں نے ترقی پسند تحریک, جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ترقی پسندی یا مارکسزم جو ہے, چونکہ اس سماج کی ایک سائنس ہے اور سماج کے بدلنے سے اس کے سائنٹیفک میتھڈولوجی بھی چونکہ چینج ہوتی ہے, لہٰذا 1936 کی بات کو ہم 2025 میں نہیں دہرائیں گے. 2025 کی میکنزم کے مطابق, یہاں کے حالات و واقعات اور سیاسی سماجی تناظر کے مطابق ہی یہاں کی ترقی پسندی کو یا یہاں کے مارکسزم کو جو ہے وہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. مگر چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز زیادہ سخت ہو گئے ہیں. 40s 50s اور 60s کا جو ایرا تھا, اس میں رائٹ لیفٹ کی جو پوزیشن تھی بہت واضح تھی. ایک سوویٹ بلاک تھا, چائنیز بلاک تھا, دوسری طرف امریکن بلاک تھا, ایک خاص طرح کی سرمایہ داری اور سوشلزم کے بیچ میں ایک کانفلکٹ چل رہا تھا اور دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. مگر 1990 کے بعد تو دنیا دو حصوں میں نہیں رہ گئی. 1990 کے بعد رائٹ لیفٹ کی تو اس طرح تقسیم رہی نہیں, بلکہ گرے ایریا زیادہ آ گیا. اب تو سفید اور سیاہ نہیں ہے, اب تو گرے ایریا, اور ہم بیشتر لوگ اس گرے ایریا کے اندر کھڑے ہیں. اب چیلنجز صرف سیاسی سماجی نہیں رہے, صرف طبقاتی نہیں رہے, بلکہ چیلنجز جو ہیں وہ ایک نظریاتی سطح پہ بھی آ گئے ہیں. مثال کے طور پہ پوری کی پوری پوسٹ ماڈرن تھیوری آئی ہے. اچھا, اس پوسٹ ماڈرن تھیوری میں بھی مارکس کو آپ نہیں نکال سکے, یعنی اسپیکٹرز آف مارکس جو ہے, دریرہ کی جو کتاب ہے, وہ اپنی مارکس سے وہ بھی جان نہیں چھڑا سکا ہے. اس کے بعد آپ کی پوسٹ کالونیل ڈسکورس ہے, وہ یہاں پہ ہماری یونیورسٹیوں کا حصہ بنا, ہمارے اکیڈمیا کا حصہ بنا اور بڑے زوردار طریقے سے بنا. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے کے باوجود کہ ترقی پسند قوم پرست بن گئے, ترقی پسند نے اپنی پارٹیاں بنا لی, وہ تقسیم در تقسیم ہو گئے, بھلے ہو جائیں, مگر جو ایک پروگریسو انلائٹنڈ آئیڈیالوجی ہے اس کی بنیادیں موجود تھیں اور موجود ہیں اور موجود رہیں گی. آپ بھوک کو جتنا مرضی ڈیکنسٹرکٹ کر لیں, بھوک رہے گی. آپ غزہ کے بچوں کی چیخوں کو کسی ثقافتی بیانیے یا کسی متنی بیانیے کے اندر نہیں دبا سکتے. آپ شام میں, لیبیا میں, یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے, آپ اس سارے کو کسی بھی ایک پوسٹ ماڈرن آئیڈیالوجی کے اندر آپ اس کو ایک اکیڈیمیا تک تو شاید رکھ سکتے ہیں, مگر عوام کو بہرحال آپ کو اگر ایڈریس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک پروگریسو آواز ہی چاہیے ہوگی. اور یہ پروگریسو آواز بہرحال آج کے اس دور میں اس کو زیادہ چیلنجز درپیش ہیں. اور خاص طور پہ یہ سوال جب تھا کہ آج جو ترقی پسندی ہے, آج جو ایک انلائٹنڈ پروگرام ہے, یا ایک روشن خیالی خرد افروزی کی جو ایک روایت ہے جو کہ کنورٹ ہوتی چلی جا رہی, میں حارث خلیق صاحب سے ایک حد تک متفق ہوں. راشد کی نظم کا حوالہ دیا, بالکل ٹھیک ہے, مگر راشد کی وہ نظمیں بھی تو ہیں جو ترقی پسندوں کے خلاف ہیں. راشد کی وہ نظمیں بھی تو ہیں جو اس زمانے میں ابھرتے ہوئے اس آئیڈیالوجی کے خلاف لکھی گئی ہیں, یا اس جیسی اور مفکرین بھی تو ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں ترقی پسندی کی بنیادیں شاید اتنی بھی ڈھیلی نہیں رکھنی چاہیے, اس کی سرحدیں اتنی بھی ہیزی نہیں کر دینی چاہیے کہ ہم ترقی پسندی کو اور ایک پوسٹ ماڈرن برجوائی جو ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے اس کے بیچ میں ہم فرق ہی نہ کر سکیں. چلیے, بہت شکریہ. اچھا, وہ جو دوسرا میرا سوال تھا آپ اسے اگلے راؤنڈ میں لے لیجیے گا, کیونکہ اب میں اپنے مہمانوں سے پوچھنے والا ہوں کہ 4 بڑے ادیبوں کے نام تو اس میں پروگرام میں دیے ہوئے ہیں. فیض صاحب ہیں, حبیب جالب ہیں, فہمیدہ ریاض ہیں اور سیدہ غزدر. تو آپ ان میں سے جن کے بھی بارے میں اظہار خیال کرنا چاہیں یا کسی اور ادیب کا ذکر کرنا چاہیں تو آپ کریں, لیکن وہی 4 سے 5 منٹ.
میرا خیال ہے کہ فہمیدہ ریاض اور سعیدہ گزدر کے بارے میں اگر بات کی جائے، ایک تو سعیدہ گزدر صاحبہ کا انسنگ ہے، جتنی ان کی پذیرائی ہونی چاہیے، جتنی ان کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ سبط حسن صاحب جو پاکستانی ادب نکالنا شروع کیا تو وہ ان کی معاون مدیر تھیں، اور شہید اللہ قیصر صاحب تھے مشرقی پاکستان میں، جو 4 برس ایوب خان کی جیل بھی کاٹی، اور پھر جب آپریشن سرچ لائٹ ختم ہو رہا تھا، سرچ لائٹ ہی تھا غالباً، تو اس وقت جب بہت سارے بنگلہ دیش، اب جو بنگلہ دیش ہے، مشرقی پاکستان کے پروفیسرز، ادیب، شاعر جب راتوں رات قتل کیے گئے 200 کے قریب، تو اس میں شہید اللہ قیصر صاحب بھی شامل تھے. تو ان کے ناول کا ترجمہ اردو میں ملاح کی بیوی سعیدہ گزدر نے کیا تھا. اور اس کے علاوہ ان کا اپنا جو یعنی ان کی نثری نظمیں بھی اور ان کی کہانیاں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک پائنیئرنگ کام ہے. فہمیدہ ریاض صاحبہ کا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ظاہر ہے کہ بہت ان سے قربت بھی رہی ہے، لیکن انہوں نے توڑا ہے بہت ساری باؤنڈریز کو، اور ایک مارکسسٹ فیمنسٹ اور لبرل فیمنسٹ کا جو فرق ہے وہ سمجھ میں آتا ہے ان کی شاعری پڑھ کے. اور وہ ایک انسان دوست، اور بہت ایک جو عامر کہہ رہے ہیں وہ کسی حد تک بات درست ہے، لیکن میں راشد کا فین بہت ہوں تو ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ فہمیدہ کے ہاں آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ ایک کلاسیکی رچاؤ، اور اس میں پھر ایک قلم لگتی ہے ترقی پسندی کی، اور وہ آپ کو ان کے کلام میں بہت واضح طور پر یہ نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فہمیدہ کے ہاں ایک جو بہت فہمیدہ کو اس بات کا ادراک تھا کہ خواتین کی حقوق کی تحریک محنت کشوں کے حقوق کی تحریک سے علیحدہ نہیں چلائی جا سکتی. یعنی یہ جتنے بھی امتیازات ہیں سماج میں، اور جتنی بھی طبقاتی تفریق ہے، صنفی تفریق ہے، قومی حقوق کی تحریکیں ہیں، جمہوری تحریکیں ہیں، یہ سب اصل میں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں جب یہ جڑ کے چلیں، اور وہ آپ کو ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، اور ان کے ہاں یہ بہت واضح ہے. تو یہ دونوں خواتین جو ہیں، میں نے ان کے بارے بات کی، میرا خیال ہے. جی بالکل، بہت شکریہ. مظہر آپ بتائیے گا. دیکھیے ظاہر ہے شاعری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو فیض اور جالب کا ایس سچ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن عوامی سطح پر جو پذیرائی جالب کو ملی اور جس ترقی پسندی کو اپنی شعروں میں اور اپنی حقیقت پسندی میں جالب نے ڈھالا، وہ مجھے نہیں نظر آتی ہے. اور چونکہ وہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں، اور میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ابھی جو پولیٹیکل ایکٹیویزم کے حوالے سے نادر نے بھی بات کی اور دیگر نے بھی، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ میری رسپانسبلٹی ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے یا ایز اے پولیٹیکل رائٹر ہے. اور میں اپنا رول جس جگہ پہ بھی رہ رہا ہوں، اپنی اس تھاٹ کو وہاں مجھے جب میں ایک ایکٹیوسٹ بن جاتا ہوں، اور یہ آپ کو فیض کی شخصیت میں بھی نظر آئے گا کہ فیض پنڈی سازش کیس اور پنڈی سازش کیس کے بعد فیض ایز سچ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں رہے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے وہی نظریہ پیش کیا جس پر وہ یقین رکھتے تھے. جالب نے پریکٹیکلی چیزیں کیں، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی بنے، وہ نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے جیل بھی گئے، لیکن الیکشن بھی لڑا، لیکن ان کی اصل اسٹرینتھ وہ تھی جو میسج وہ انہوں نے عوام کو دیا اپنی ایک عام فہم شاعری کے ذریعے، جو ہمیں ان تحریکوں میں نظر آتا ہے. اگر آپ ان تحریکوں کی ڈائریکشن دیکھیں تو وہ ڈائریکشن، اور یہ ترقی پسند ادیبوں کے لیے بھی اور ترقی پسندوں کے لیے بڑی میرا خیال ہے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ وہ فلسطینی تحریک اور وہ کشمیری تحریک مذہبی تحریکیں کیسے بن گئیں. ہم عرب اسپرنگ کے رومانس میں ایسے مبتلا ہوئے کہ ہم سمجھے کہ عرب اسپرنگ کے ذریعے پتہ نہیں کیا انقلاب آنے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا تو وہ سارے ممالک
جو پرو پیلسٹینینز تھے ان سارے ممالک کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا پریکٹیکلی. آپ شام دیکھ لیں, آپ عراق دیکھ لیں, آپ اور ممالک آپ دیکھ لیں. اور ہم رہے کہ نہیں عرب اسپرنگ میں اتنی بڑی تعداد میں, تو لوگوں کا بڑی تعداد میں نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا. آپ آج بنگلہ دیش میں دیکھیں جو صورتحال ہے, آج آپ نیپال میں دیکھیں جو صورتحال ہے, ایک ترقی پسند سوچ کے لحاظ سے ہم کس طریقے سے اس چیز کو ایک عوامی سطح پہ, ظاہر ہے کہیں بھی گولی چلے گی, لوگ مریں گے تو ہم اس کی مذمت کریں گے, لیکن اس کی ڈائریکشن کیا ہو رہی ہے. آج بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ اسلامسٹ جیت کر آتے ہیں اس میں, جو کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حبیب جالب کو اگر میں دیکھوں تو حبیب جالب نے واقعی آج بھی وہ لوگ جو حبیب جالب کو اپنی کیمپسز سے نکالتے تھے, آج اپنے جلسوں میں حبیب جالب اور فیض کو پڑھتے ہیں. تو یہ جو یہ ہماری کامیابی ہے, یہ اس سوچ کی کامیابی ہے کہ جو لوگ فیض کو ریجیکٹ کرتے تھے, جو لوگ فراز کو ریجیکٹ کرتے تھے, جو لوگ جالب کو ریجیکٹ کرتے تھے, آج وہ اپنے جلسوں کو گرمانے کے لیے انہی شاعروں کو پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ, اور انہی تحریروں کو پڑھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے ایون جماعت اسلامی کے ایک انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے, انہوں نے صرف مولانا مودودی کو ابھارنے کے لیے, ظاہر ہے مولانا مودودی کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے, آپ اس سے اختلاف کریں سے, لیکن انہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں جوش صاحب کیا کہتے تھے, مولانا مودودی کے بارے میں فیض صاحب کیا کہتے تھے, اپنی اس تحریر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے حوالے وہ دیے ہیں جن کو انہوں نے اپنے ادوار میں بین کیا. کہ فیض اور مولانا مودودی نے سب سے پہلے روشن خیالی اور اس کے لیے انسانی حقوق کے لیے جیل میں جو ہے جد و جہد کا آغاز کیا. یہ ان تحریروں میں ہمیں مل رہا ہے جو کہ رائٹ ونگ تحریریں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس کو جیسے اشتراکیت یا اس کے لحاظ سے آج جس طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے کہ ایون لبرل بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, پروگریسوز تو اپنی جگہ, لبرل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ صرف اس آئیڈیالوجی کا خوف ہے. اور آپ بیروت میں دیکھ لیں, آپ اور جگہوں پہ دیکھ لیں, جب بھی فاشزم آتا ہے, جب بھی سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ رائٹر ہوتا ہے. صحیح, بہت شکریہ. مطلب یہ کہ ہماری جو شاعری اور ہمارا ادب ہے وہ چل گیا اور ہماری سیاست جو ہے وہ بیٹھ گئی. ناظر صاحب. جی, میں سیدہ غزر اور فہمیدہ ریاض کے بارے میں ہی بات کرنا چاہوں گا. ترقی پسندی پہ تو کر لی ہم نے. یہ حارث نے بالکل ٹھیک کہا کہ سیدہ غزر صاحبہ کو جو جتنی پذیرائی ملنی چاہیے تھی, جتنا ان پہ لکھا جانا چاہیے تھا, ان کی وفات کے بعد بھی وہ میرے خیال ہے نومبر میں, اف آئی ریممبر کریکٹلی 2024 میں ان کا انتقال ہوا. اور وہ مجھے زیادہ اس لیے یاد ہے کہ وہ راحت سعید صاحب ہمارے اور سیدہ غزر میرے خیال ہے ایک ہفتے 10 دن کے ہی آگے پیچھے سے دونوں فوت ہوئے تھے. سیدہ غزر صاحبہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی میں بتا دوں. وہ پیدا تو الہ آباد میں ہوئی تھی, اور ہمارے جو ڈاکٹر محمد سرور صاحب تھے, جو ڈی ایس ایف کی موومنٹ چل رہی تھی 1953 کی, اس کے جو سرکردہ رہنماؤں میں تھے ڈاکٹر محمد سرور, ان کی یہ سگی بہن تھی سیدہ غزر صاحبہ, اور ان سے 10-12 سال چھوٹی تھیں. لیکن انہوں نے بہت جلدی لکھنا شروع کیا. جیسے حارث نے کہا کہ وہ ترجمہ ان کا بہت اچھا شاندار ترجمہ ہے, وہ ابھی بھی کبھی پرانی کتابوں میں مل جاتا ہے. میرے پاس بھی اس کا ایک بہت پرانا ایڈیشن ہے, ملہ کی بیوی, اس کا بنگالی میں نام تھا سارنگ بو. اور وہ کہانی یہ ہے کہ ایک ملاح جو ہے وہ چلا جاتا ہے سمندر پہ اور وہ غائب ہو جاتا ہے, اور اس کی بیوی یہاں پر رہتی ہے. اس پہ بہت سے علاقے کے لوگ نظر رکھتے ہیں, اور وہ واپس آ کے اپنی بیوی پہ ہی آبرو باختہ ہونے کا الزام لگاتا ہے, لیکن پھر وہ سیلاب آ جاتا ہے. لیکن بہت ہی وہ اچھی کہانی ہے جس کا انہوں نے بہت اعلیٰ ترجمہ کیا. یہ تو ایک بات. دوسری بات, جو 1970 کے عشرے میں ان کا یہ سبط حسن صاحب کے ساتھ جو کنٹریبیوشن تھا پاکستانی ادب, اس کے 2 شمارے میرے پاس بھی موجود ہیں. ایک تو امیر خسرو نمبر اور ایک امریکی ادب نمبر. اس کے علاوہ میرے خیال 4-5 شمارے نکلے تھے, میرے پاس صرف وہ 2 ہیں, لیکن وہ بہت اچھے شمارے تھے. اچھا, ان کا جو
آگ گلستان نہ بنی جو افسانوں کا مجموعہ 1980 میں آیا، وہ اس میں بڑے شاندار افسانے ہیں. مثال میں ایک دو افسانوں کی مثال آپ کو دے دوں، کیونکہ ابھی اس سے پہلے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی افسانے پہ، تو اس میں بہت سارے افسانہ نگاروں پہ بات ہوئی، لیکن سعیدہ گزر کو نظر انداز کیا گیا. لیکن انہوں نے بہت کھل کے لکھا، اور اس کتاب پہ پھر پابندی بھی لگی. اتنا کھل کے لکھا کہ ایک افسانے کا عنوان ہی ہے کوئل اور جنرل، اور اس میں یہ دکھایا کہ کیونکہ اس زمانے میں کوڑے لگ رہے تھے لوگوں کو، صحافیوں تک کو کوڑے لگائے گئے، تو اس افسانے میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ایک جنرل صاحب ہیں، ان کا بہت بڑا پرتعیش لائف اسٹائل دکھایا گیا ہے، جو ہمارے ہاں جس طرح سے اعلیٰ افسران رہتے ہیں. اور ان کو ایک اسکول میں بلایا گیا ہے وہ ایوارڈ کی تقسیم کے لیے، لیکن اس ایوارڈ کی تقریب میں جانے سے پہلے ان کو کوڑوں کی سزاؤں کی اپروول دینی ہے جو ان کے پاس ایک میجر صاحب لے کر آئے ہیں. تو وہ جنرل صاحب اپروو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ ایگزیکیوشن ہو جائے، یعنی جب کوڑے لگا دیے جائیں، تو مجھے آ کے خبر دو. اور وہ جنرل صاحب یہ کہہ کے وہ اسکول میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ کر رہی ہیں، اور وہ ایوارڈ دیتے ہیں بچیوں کو. اتنے میں وہ جنرل صاحب آ کے کہتے ہیں کہ یہ کوڑے لگا دیے گئے ہیں، اور میجر صاحب، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جن کو کوڑے مارے جاتے ہیں وہ لگتے تو اتنے سوکھے ہیں، لیکن خون بڑا گاڑھا نکلتا ہے. تو اس قسم کے، یعنی آپ پڑھ کے آپ ہل جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ بے شک اس میں بعض لوگ یہ کہیں کہ جی اس میں وہ ایستھیٹک کمپرومائز ہو گئی ہے، وہ ایستھیٹک نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں کانٹینٹ، وہی جو ایک پرانی ادب کی بحث ہے کہ کانٹینٹ زیادہ اہم ہے یا اس کا فارم زیادہ اہم ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانٹینٹ زیادہ اہم ہے. اگر کہیں پر ایستھیٹک پہ کمپرومائز ہو بھی جاتا ہے تو ہو جانے دینا چاہیے. جیسے حبیب جالب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نعرے بازی زیادہ تھے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے بنے تھے جالب صاحب پٹے سڑک کے بیچ، تو وہ کچھ سڑک کے بیچ پٹنے والے بھی ہونے چاہیے. اسی طرح سعیدہ گزر کا اسی میں آگ گلستان نہ بنی میں ایک اور افسانہ ہے، اس کا نام ہے ہندوستانی پاکستانی، اور وہ 1950s میں انہوں نے اس کو لوکیٹ کیا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ ایک احمد اور نجمہ اس کے دو کردار ہیں، اور وہ دونوں لندن میں ملتے ہیں 1950s میں. اور وہ جو احمد ہے وہ جب گیا تھا 1946 میں پڑھنے کے لیے لندن، تو وہ ہندوستانی تھا. اس دوران میں پاکستان بن گیا، اس کی فیملی پاکستان چلی گئی، تو وہ پاکستان اس کو آنا ہے. اور اس کی جو دوست ہے نجمہ وہ ہندوستان واپس چلی جاتی ہے مسلمان. خیر اینی وے وہ یہاں آ جاتے ہیں اور کراچی یونیورسٹی میں پڑھانے لگتے ہیں. لیکن وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوتی ہے کہ منٹو نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، انکل سام کے خطوط میں انہوں نے لکھا، اسی طرح غلام عباس بھی دیکھ رہے تھے کہاں جا رہا ہے. تو سعیدہ گزر نے اس افسانے میں یہ بتلایا ہے کہ جب وہ آئے اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی کو جوائن کیا، تو وہاں کے جو سب سے پہلے تو اعتراض اس بات پہ ہوا کہ ان کو وہاں انڈیا سے آئے تھے تو وہ آداب کہا کرتے تھے. تو سب سے پہلے ان کے ساتھی اساتذہ نے کہا کہ یہ آداب کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ آداب تو ہم ہندوؤں کے لیے استعمال کرتے تھے، اب تو یہ اسلامی ملک بن گیا ہے، یہاں تو پورا السلام علیکم کہو. تو یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اچھا پھر وہ کچھ کتابیں منگواتے ہیں، تو اس وقت کے جو وائس چانسلر ہیں وہ کہتے ہیں یہ تم نے کہ جو کتابیں منگائی ہیں اس میں تو سارے یہ الہادی نظریات، اور وہ کہتا ہے میں پولیٹیکل سائنس پڑھا رہا ہوں تو اس میں تو مارکس بھی ہوگا، سبھی ہوں گے، تو وہ کتابیں مطلب اس طرح کی انہوں نے بڑی تفصیل بتلائی ہے. اور وہ وائس چانسلر کے ذریعے یہ کہلوایا ہے کہ ہمارے یہاں کی جو تعلیم ہے اس کو دو چیزوں کے گرد گھومنا چاہیے، ایک پاکستانیت اور ایک اسلام، اور وہ اس کے نتائج ہم آج 50-60 سال بعد بھی بھگت رہے ہیں. عامر سہیل صاحب. جی سر بہت شکریہ. میں مظہر عباس صاحب کی جو جالب صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس سے بڑا متفق ہوں، اور جالب صاحب آج ریلیونٹ ہیں، فیض آج ریلیونٹ ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کا، اور مختلف ایونٹس کا انہوں نے حوالہ دیا. مگر ہماری اس پاکستان کی انٹیلیجنشیا نے ہی فیض صاحب کو جمود کی مثال کا ایک شاعر قرار دیا تھا، اور ہمارے ہاں ہی جالب صاحب کو کہا جی تو نعرے باز ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. مگر کسی نے نعرے کی سماجیات پر بات کبھی نہیں کی کہ نعرے کی اپنی سماجیات ہوتی کیا ہے، اس نعرے کے پیچھے بات ہو کیا رہی ہوتی ہے، ایونٹ موجود کیا. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو آج بھی ریلیونٹ کیوں ہیں 62 کے باوجود؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ آج ہمارے ہونے والے آئین یا ترامیم کے حوالے سے کہی گئی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک ٹروتھ موجود ہے، ایک تاریخی حقیقت موجود ہے، تاریخی سچائی موجود ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. باقی رہ گئی
ترقی پسندوں نے یا پروگریسو لوگوں نے, میرا خیال ہے کہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید اس بات کی تصدیق کریں کہ پاکستان بننے سے لے کر آنورڈ آج تک سب سے زیادہ مارے تو کھائیں پروگریسو لوگوں نے. ایلیمنیٹ ہوگی, جماعتیں ایلیمنیٹ ہوگی ساری کی ساری, اور یہاں پہ وہ پابندیاں لگیں, کوڑے لگے, غائب ہوئے, سب کچھ ہوا. اور خود ہمارے زمانہ طالب علمی میں ہم نے جو دیکھا جنرل ضیاء کے ماشاء اللہ کے اندر کچھ یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے اگر احتجاج میں کالی پٹی بھی باندھنی ہے تو آپ سال 2 سال کے لیے تو آپ کو جیل جانا پڑتا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری, تو اس پورے ایونٹ کے اندر کتنے لوگ کھڑے ہوئے, کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں, ایون کہ ترقی پسند تحریک کا تنظیمی شرازہ تک بکھر گیا. اور اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی, ANP کا کیا حشر ہوا, پیپلز پارٹی کا کیا حشر, یہ ساری باتیں. اب ایک میں آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹیوں کے حوالے سے, کیونکہ مجھے 3-4 یونیورسٹیوں میں پڑھانے کا موقع ملا, اور وہ ساری یونیورسٹیاں ہیں جو مراکز سے دور ہیں, مثلا مہا ملتان میں ہیں یا سرگودا میں, یا آج کل میں بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی میں وہاں پڑھا رہا ہوں. میں جب وہاں کے اسٹوڈنٹ سے ہم بات کرتے ہیں اور وہاں کے جو ایک ادبی حلقے میں جب بات چلتی ہے تو اتفاق ایسا ہے کہ وہاں پہ آج بھی مسائل تقریباً وہی ہیں جو آج سے 30-35 سال 40 سال 50 سال پہلے تھے. ان کا پرابلم اب 2 طرح کے ان کے پرابلم ہیں. نمبر 1 پرابلم ان کا ہے معاشی مسئلہ, معاشی اور طبقاتی مسئلہ, اور وہاں پر اب گدی نشینوں کے اور جاگیرداروں کی اور ان چیزوں کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور دوسرا وہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے وہاں پہ شناخت کا مسئلہ, کہ آپ اپنے آپ کو جوڑتے کس کے ساتھ ہیں. اب چونکہ پاکستان میں یہاں پر بڑے لوگوں نے پروگریسو تنظیمی ڈھانچے کو رہنے نہیں دیا, لہٰذا وہ جو لوگ تھے انہیں شیلٹر ملا اپنی نیشنلزم کے اندر. کوئی سرائکی تحریک کے ساتھ جڑا, کوئی سندھی تحریک کے ساتھ جڑا, کوئی کسی اور کے ساتھ جڑا. یہ جتنے بھی لوگ یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو وہ یا ہم جیسوں کے بڑے جو تھے وہ کسی طرح بڑے پروگریسو اور مارکسسٹ تھے, اب ہمیں پناہ ملتی ہے ان جگہوں کے اوپر. اب ہم اپنی بات کر سکتے ہیں یا اپنی مزاحمت بیان کر سکتے ہیں اپنی شناخت کے مسئلے سے. ہمارے سرائکی بیلٹ کے اندر جتنا خواجہ فرید یا سرگودا سائڈ پہ بلے شاہ کو جتنی محبت کی جاتی ہے اتنی محبت فیض صاحب سے بھی کی جاتی ہے. اگر خواجہ فرید کے میلے منعقد کیے جاتے ہیں تو ہم فیض میلہ بھی منعقد کرتے ہیں. تو مزاحمت تو وہاں پہ جاری ہے. مگر پرابلم کیا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ ایک سرکولر آتا ہے کہ جناب آپ نے اب یہ سبجیکٹ میں یہ پڑھانا ہے. پھر ایک سرکولر آتا ہے کہ جناب اب آپ نے اس کتاب کا مطالعہ یا دینی کتاب کا مطالعہ سب کو کروا کے دینا ہے. پھر ایک سرکولر آتا ہے کہ آپ اس دائرے سے باہر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کسی کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں چلے جائیں, آپ کسی کیمسٹری یا پیور سائنس کی کلاسز میں چلے جائیں یا لٹریچر کی کلاسز کے اندر آ جائیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں BS کے ہمارے سامنے, ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان کو مطالعہ پاکستان اور اسلامیات پڑھا رہے ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ان کو سائنس پڑھا رہے ہیں. ہمیں اور سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر پوائنٹ کے اوپر سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں, اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ بچتا پھر کسی کا کچھ نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ سائنس کو سائنس رہنے دیا جائے اور مذہب کو مذہب رہنے دیا جائے. مذہبی آزادی جو مذہب رکھنا چاہتا ہے, جس طرح عبادت کرنا چاہتا ہے بالکل کرنی چاہیے. کوئی برقع لینا چاہتا ہے, کوئی دوپٹے لینا چاہتا ہے, نہیں بھی لینا چاہتا, ہر ایک کی اپنی آزادی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایک جبر اس پر طاری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک فتوے کی طاقت جوڑ دیتے ہیں, جب ہم ایک ریاستی جبر جوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو یہ پڑھانا ہے, اپنی شناخت کو اس طرح رکھنا ہے, صحیح, مجھے اپنی شناخت کہیں اور نظر آ رہی ہے اور مجھے بتایا کہیں اور سے جا رہا ہے کہ میں نے اپنی شناخت یہ بیان کی, تو یہ کنٹرڈکشن آتا ہے. بہت شکریہ عامر صاحب. آخری جملہ سر, جی, اس سارے معاملے کو میں آج پھر کہتا ہوں, اس سارے معاملے کو صرف اور صرف مارکسسٹ اپروچ اور پروگریسو اپروچ جو ہے اس کو ایڈریس کر سکتی ہے, کیونکہ وہ شناخت کے بحران پر وہ اس کا بنیادی ایشو ہے. بہت شکریہ, بہت عمدہ. اور قبل اس کے میں سب مہمانوں کو 2 منٹ اور دوں, اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ میں بھی لے لوں. اور مجھے بہت بریفلی چھوٹے چھوٹے کمنٹ کرنے. حارث صاحب نے نون میم راشد کی نظم کوٹ کی, اس پہ عامر سہیل صاحب نے نشاندہی کی کہ نون میم راشد کے یہاں اینٹی پروگریسو پوئٹری بھی ہے. صورت یہ ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ
بہت سارے ایسے ہمارے رائٹرز ہیں جن کا جو مجموعی کلام ہے یا ادب ہے وہ پروگریسو نہ ہو یا اس ڈیفینیشن پہ پورا نہ اترتا ہو، لیکن ان کے یہاں ایک آدھ دو چار چیزیں اگر نکل آتی ہیں تو ان کو ان کی تحسین کر لینا شاید غلط نہ ہو. خود کارل مارکس کے یہاں شیکسپیئر کے کتنے حوالے موجود ہیں، اور نون میم راشد کا آپ نے ایک نظم کا حوالہ دیا، لیکن میرے خیال میں حسن کوزاگر کہیں زیادہ میرے خیال میں پروگریسو نظم ہیں ان کی، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہ اوور آل پروگریسو نہیں ہیں. فیض صاحب نے ان سے اپنے مجموعے پہ لکھوایا بھی. بہرحال دوسرا ذکر سیدہ غزر کا ہوا. بلا شبہ سیدہ غزر کا بہت زیادہ ذکر ہمارے ہاں ادبی حلقوں میں نہیں ہوا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری کوئی 20 سال انہوں نے خود فراموشی میں اس طرح گزارے کہ وہ بیڈ ریڈن تھیں اور دنیا سے ان کا تعلق کٹ چکا تھا. لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ جب پاکستانی ادب نکلتا تھا، سبط حسن صاحب تھے اور سیدہ غزر ان کی معاون تھیں، تو میں تو بالکل ہی اسی زمانے میں انٹر کیا تھا، تو کسی طرح ان کے آربٹ پہ آ گیا. اور وہ پھر میں اور سیدہ غزر جو ہیں وہ پروف ریڈنگ کرتے تھے پاکستانی ادب کے. پاکستانی ادب کے کوئی 10-12 شمارے نکلے. یہ نومبر 1974 میں نکلنا شروع ہوا. 1977 کا ماشاءاللہ لگنے کے بعد بند ہوا. اس کا پہلا خصوصی نمبر جو تھا وہ امیر خسرو نمبر تھا. اس کے بعد جو ہے ایک نمبر نکلا نئی نسل نمبر کے نام سے. پھر پاکستانی ادب امریکی ادب نمبر نکلا جو امریکہ کے 200 سال پورے ہونے پہ ہوا. تو ہم تو لڑکے ہی تھے، ہم نے سبط صاحب سے کہا آپ اتنے بڑے مارکسسٹ ہیں اور امریکی ادب نمبر آپ نکال رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی امریکی ادب کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کے تخلیق کاروں کی بات ہو رہی ہے، امریکی عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری تو امریکی ریاست کے ساتھ اختلاف ہیں. تو ان کی جو ادبی روایت ہے، اور وہ بہت زبردست نمبر تھا. اس میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے کتنی امریکی کہانیوں کے تراجم اس میں شامل ہوئے. تو سیدہ غزر سے بھی ہمارے بہت ہی ذاتی تعلقات اس طرح سے کہ وہ ایک بڑی بہن کی طرح تھیں. اور اکثر یہ ہوتا کہ سبط صاحب قمر ہاؤس سے جب جا رہے ہوتے تھے گھر، تو مجھے راستے میں اتار دیتے تھے کہ یہ کاغذات سیدہ کو دے دینا. تو میں اس سے دوپہر کو پاکستانی ادب کے کاغذات ان کو دینے کے لیے ان کے گھر اترتا. اب اتنی سمجھ مجھ میں نہیں تھی کہ وہ وقت نہیں ہے کسی کے گھر جانے کا، ان کا کھانے وانے کا وقت ہوتا تھا. تو 2-3 دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کھانا کھا کے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں کھا کے آئے. تو کہتی چلو ہاتھ دھو کے آؤ، بیٹھ جاؤ کھانا. تو مچھلی بہت اچھی بناتی تھیں. انہوں نے مچھلی لا کے سرو کی، اور میں نے جیسے میں مچھلی کھاتا تھا ویسے کھایا کہ وہ منہ میں سے کانٹے نکال کے رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا مچھلی کھانے کا، کانٹے پہلے نکال لو پھر منہ میں نوالا ڈالو. تو مجھے کچھ اس میں اپنی ہزیمت محسوس ہوئی. تو میں نے چڑھ کے کہا کہ بٹ آئی ایم ناٹ اپر کلاس. تو انہوں نے کہا اپر کلاس واٹ یو مین بائی دس؟ مچھیروں کے بچے بھی تمیز سے کھانا کھاتے ہیں. تو سیدہ غزر نے کہانیاں ان کی بہت تھیں. پھر آخری زمانے میں انہوں نے شاعری بھی شروع کی بہت اچھی. اور آپ نے عامر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ نعروں کی بھی سماجیات ہوتی ہے. اور فیض اپنے حبیب جالب صاحب پہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ وہ لمحے موجود کی شاعری کرتے ہیں. تو ان کے پہلے مجموعے میں آپ دیکھیں کہ سبط حسن صاحب کا جو پیش لفظ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بجا کے ان کی شاعری لمحے موجود کی شاعری ہے، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ یہ لمحے موجود کئی صدیوں سے جاری ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت ہی ہمارے پائنیئر تھے جن لوگوں کا آپ سب نے ذکر کیا. بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے ریکلیکٹ کیا. اب اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال ہم لے لیں. کچھ نہیں وضاحت کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت. جی لیکن بہت مختصر، کیونکہ میں چاہوں گا کہ کچھ ایک سوال. میں صرف 2 جملوں میں. پہلی بات تو یہ کہ میں قطعی طور پہ راشد کے خلاف نہیں ہوں. راشد میرا پسندیدہ شاعر ہے. میں نے مجید امجد پر پی ایچ ڈی کی ہے جو پروگریسو نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تخلیق بذات خود مزاحمت ہی ہوتی ہے.
جی مگر چونکہ موضوع ترقی پسندی کا تھا نا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ایک دائرہ کھینچنا مناسب. بہت مناسب. حارث صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا ترقی پسند ادب, تو میرا خیال ہے کہ میر گل خان نصیر, ہم نے صرف اردو ادیبوں شاعروں پہ بات کی. ویسے میں انڈیجنس کلچر اس کے اوپر چلا گیا تھا اور انہوں نے پھر ذکر بھی کیا, لیکن میر گل خان نصیر, شیخ ایاز, غنی خان, استاد دامن, ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کیے بغیر پاکستانی ادب مکمل نہیں ہوتا, اور یہ سمجھنا بہت ضروری. اور بھی بے شمار لوگ ہیں, میں لیکن چونکہ شاعر ہوں تو مجھے شاعروں کے نام زیادہ یاد رہتے ہیں, تو یہ ہوتا نہیں ہے مکمل. اور جو مزاحمت پاکستان کی ساری قومی زبانوں میں آپ کو نظر آتی ہے بشمول اردو, وہ اسی طرح سے جاری ہے. تو ایک جو ترقی پسند ادب کا ایک جو بہت بنیادی ایک وصف ہے وہ مزاحمت ہے, اور وہ جاری ہے, اور اسی لیے اس کی ریلیونس ہے آج. جی ایک لائن آپ کی. دیکھیے میں جتنی بھی 40-45 سال کی جرنلزم کی ہے, میں اور ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی, میں آج بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور اس سے پہلے بھی, کہ اس ریاست کا ایک نیچرل الائی اس ملک کے انتہا پسند ہیں. بالکل صحیح. اور اسی لیے ان کو سب سے زیادہ تھریڈ جو ہے وہ ترقی پسندی سے ہے. اور میں پچھلے دنوں پولیس میوزیم میں پرانے لٹریچر کو دیکھنے گیا کہ وہ کون سی کتابیں, کون سی چیزیں ہیں جو لیفٹ کی ضبط کی گئیں, اور حیران کن طور پہ اس شیلف میں مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈکشنری بھی نظر آئی اس میں. اور جتنا بھی آپ پورا دیکھ لیں آپ اٹھا کے 75-78 سال کی, جب بھی کسی ترقی پسند کو پکڑا گیا ہے تو اس کے گھروں سے صرف لٹریچر ضبط کیا گیا ہے, اور جب بھی کسی رائٹ ونگ کو پکڑا گیا ہے اس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. بہت شکریہ. اچھا خواتین و حضرات, کیونکہ ابھی ہمیں انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا تو پرچی نہیں آئی, تو اس سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ سوال کریں, لیکن میری گزارش سنیے, کمنٹ نہ کیجیے گا اور سوال کیجیے گا, اور سوال وہ کیجیے گا جس کا جواب آپ کو نہ معلوم ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ چلیے نہیں آپ مختصر پلیز کمنٹ نہ کیجیے گا. کمنٹ نہیں کرتا, میں ایک ایڈ کرتا ہوں واقعہ. MRD ہو رہی تھی, پریس کلب میں شہیدہ گزدر آئیں تو ہم سے تعلق میں رہیں, اور کبھی کبھی ہمیں بلا کے کراچی جیل میں موجود خواتین کے راشن کے پیسے وہ دیتی. بہت اچھا. میں نے کہا یہ آپ کو نہیں, بہت عمدہ, بہت اچھی بات ہے. جی بیٹے آپ بولو, کھڑے ہو جائیں, اپنا نام بتائیں اور سوال کریں. اور میں لاہور میں بطور صحافی کا ہوں, تو میرا سوال اپنے جو بڑے بیٹی بھائی ہیں بدر بھائی, ان سے ہے. بدر بھائی میں اکثر سوچتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈس کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وسعت اللہ خان صاحب, آپ, زاہد حسین صاحب, عباس ناصر صاحب, یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کی کوئی پارٹیزن اپروچ نہیں ہے. آپ کی اکراس آل اسٹیج ریسپیکٹ ہے. اس ٹائم جو ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن چل رہی ہے, کیا آپ لوگ ٹاک شوز سے یا ان ٹاکس کے علاوہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈس کو اکٹھے بٹھانے میں کچھ صحافی برادری کردار ادا کر سکتی ہے؟ بریفلی, ویسے یہ ادب کا سوال نہیں ہے, لیکن آپ اسے جوڑ لیجیے ادب. جی دیکھیں یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ان چیزوں کو آبزرو کرنا ہے جو ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بہت سے جرنلسٹوں نے پولیٹیکل ایکٹیویزم شروع کر دیا ہے, اور وہ خود پولیٹیکل پارٹیز کے ترجمان بن کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, اس سے سب سے زیادہ نقصان پالیٹکس کو تو ہو ہی رہا ہے, خود جرنلزم کو ہو رہا ہے. اس میں اسے اس چیز کو ایک اینالائز تو کر سکتا ہوں کہ یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کیوں نہیں بات کر رہی. یعنی شرائط دونوں طرف لگائی جا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بات چیت غیر مشروط ہو. یعنی حکومت بھی شرائط یہ لگا رہی ہے کہ جی 24 فروری پر بات نہیں ہوگی, 8 فروری پر بات نہیں ہوگی, اور اپوزیشن بھی. اس چیز کو میں دیکھ تو سکتا ہوں, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے, حکومت اور اس کو, لیکن میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے گھر پہ جا کے اس پولیٹیکل لیڈر سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ بات چیت کریں اور میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنا شروع کر دوں. یہ میرا رول نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں ماضی میں بعض صحافیوں نے یہ کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہے.
آپ نے سنا ہوگا 1954 میں پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو گورنر جنرل نے توڑ دیا تھا. زیڈ سلیری صاحب جو اس حکومت کے اور بنگالیوں کے بہت خلاف تھے اور ٹائمز آف کراچی کے ایڈیٹر تھے, یہ جنیوا گئے اور جنیوا میں انہوں نے حسین شہید سہروردی وہاں تھے ان دنوں, ان سے پہلے یہ بات کی کہ اسمبلی اگر توڑ دی جائے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. ان کا اپروول لے کے آئے, اس کے بعد گورنر جنرل نے یہ اقدام کیا. سہروردی کے اپنے کیلکولیشنز کیا تھے؟ ان کے بالکل سیدھے سادے کیلکولیشنز تھے کہ اپریل 54 میں مشرقی بنگال میں الیکشن ہو گئے تھے اور جگتو فرنٹ نے پورا راؤٹ کر دیا تھا مسلم لیگ کو, تو وہ تو دیکھ رہے تھے کہ اگلی اسمبلی میں ہم لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہوں گے. تو جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے یہ رول پلے کیے ہیں ماضی میں. یہی نہیں جعفر صاحب, انہوں نے جو میں نے لکھا بھی تھا, اس پہ بڑی کنٹروورسی بھی بنی تھی. یہ جو جنرل ضیاء الحق نے 90 روز کے انتخابات ملتوی کرائے تھے, اس میں سب سے کلیدی کردار صحافیوں نے ادا کیا تھا. بالکل یہ گئے تھے ان کے پاس, یہ کہتے کہ الیکشن ملتوی کروا دیں. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ جی بالکل, انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو نام بھی دیے تھے کہ اس کے ٹیکر گورنمنٹ میں کس کو وزیر بنائیں. انہیں وزیر تو نہیں بنایا, بعد میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انہیں سفیر ضرور بنا دیا تھا. جی کوئی سوال آپ کرنا چاہیں گے سر؟ پلیز بریفلی. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے, میں صوبائی سطح پہ بات کروں گا, تو وہ پریس کلب کو 5-10 کروڑ دے کر معاملہ سنبھال لیتے ہیں. اور میں خود ایک اردو اخبار میں کالم لکھتا تھا, تو جو کالم میں عام طور پہ معاشی اور اقتصادی مسائل پہ لکھتا ہوں اور تعلیمی مسائل پہ لکھتا ہوں, سیاسی نہیں ہے. لیکن حکومت کے بارے میں کوئی تنقیدی کالم لکھا تو وہ شائع نہیں. صحیح. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ تعریف کر سکتے ہیں. چلیے شکریہ سر, بہت بہت. گفتگو ساری صحافت کی طرف جا رہی ہے. میں چاہوں گا کہ ادب اور ترقی پسند ادب کے کانٹیکسٹ میں آپ کے سوال ہیں. اچھا میں آتا ہوں, آپ بریفلی بہت مختصر. جی ٹھیک ہے, بہتر آپ جمع کیجیے. جی دیکھیے, پاکستان میں ادب جو ہے اس پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک پروجیکٹ اریجر آف میموری ہے, یادداشت کو مٹانے کا, اور تاریخ نہیں پڑھائی جاتی, اور ایک لیک آف سینس آف ہسٹری بھی ہے, یعنی تاریخ کا شعور بھی نہیں ہے اور تاریخ پڑھائی بھی نہیں جاتی. تو اس دن بھی بات ہو رہی تھی, حفیظ خان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چیخ انور سن رائے صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو فکشن کریٹ ہوا ہے یہاں, یا جو شاعری ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی تاریخ سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے اس پر ایک وہ تو انہوں نے بند کر دیا نا, مطلب 25 کروڑ کی آبادی میں 5 مورخ جن کے آپ کو نام یاد ہوں گے. 25 کروڑ کا ملک ہے یہ, دنیا کا 5واں بڑا ملک, اس میں 5 مورخ ہیں جن کے نام اس ہال میں لوگوں کو یاد ہوں گے, چھٹا نہیں ہوگا یاد, انگلیوں پہ پوری 10 انگلیاں بھی نہیں آپ گن سکتے. تو ادب پر ایک زور اور اس کو روکنے کا, کیونکہ وہ تو کریٹ ہوتا ہے, کیونکہ آرٹ از این انڈیویجول ایکٹ. اور میں تھوڑا سا جو ایک اس میں اگر آپ کو یاد دہانی کراؤں کہ آپ کو ہم جیتے جی مصروف رہے, ایک کتاب ہے آغا ناصر صاحب نے فیض صاحب کی, ہر نظم کا شان نزول بیان کیا ہے اس کتاب میں. تو وہ پوری تاریخ ہے, پاکستان کی ساری تاریخ آپ کو, اور پاکستان کے ارد گرد جو دنیا میں بھی ہو رہا ہے اس کی تاریخ آپ کو اپنی شاعری اور اپنے ادب سے ملتی ہے. اسی طرح بلوچستان میں جو ہو رہا ہے یا گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے, اس کی ساری تاریخ آپ کو اپنے ادب سے ملتی ہے. تو اس پر ظاہر ہے کہ ایک توجہ ہے, اور ادب کا جو یعنی جو نشتر ہے وہ بہت
جی بہت شکریہ ناظر صاحب. پھر جی میں یہی نوجوان ساتھی کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وہ کتابیں کیوں اٹھائی جاتی ہیں, ادب کو کیوں پکڑا جاتا ہے. دیکھیں انقلاب فرانس کے نقیب جو تھے وہ رائٹر ہی تھے. روسو تھا, وولٹائر تھا, دیدیرو تھا. جو انقلاب روس کے نقیب جو کہے جاتے ہیں وہ دستایفسکی تھے, تالستوئی تھے, گوگل تھے, یہ سارے لوگ تھے. تو جو ضبط کرنے والے ہیں وہ یا کتابیں اٹھانے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو تحریریں ہیں یہ ذہن سازی کا کام کرتی ہیں. تو جو ذہن سازی کریں, چونکہ وہ ریاست ہماری جیسے بھی کہا نا کہ ہماری ریاست کا جو نیچرل الائی ہے وہ انتہا پسند طبقہ ہے, تو اس لیے آپ کو ہماری تعلیمی اداروں میں اسکول کی لائبریری اور کالج کی لائبریری میں, میرا تعلیم سے تعلق ہے, میں ہر جگہ جاتا ہوں سب سے پہلے لائبریری دیکھتا ہوں, تو وہاں آپ کو نسیم حجازی مل جائے گا, وہاں قرۃ اللہ شہاب مل جائے گا, وہاں ممتاز مفتی مل جائیں گے, وہاں امرا احمد, نمرا احمد, شمرا احمد سب مل جائیں گی, جو میں مذاق میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ محبت کرنے کے اسلامی طریقے سکھاتی ہیں. تو وہ مل جائیں گی آپ کو, لیکن کوئی بھی ڈھنگ کا رائٹر نہیں ملے گا آپ کو. ڈاکٹر مبارک علی نہیں ملیں گے وہاں پر, ابھی علی عباس جلال پوری نہیں ملیں گے, کیونکہ ریاست چاہتی ہے کہ ذہن سازی وہ ہو. اور میں اپنے دوست شاعر ہیں حارث کو چھیڑنے کے لیے, اکسانے کے لیے یہ بھی کہتا ہوں کہ زیادہ تر جو تھے وہ نثر نگار تھے, شاعر نہیں تھے. نثر نگاروں کی کتابیں اٹھائی جاتی ہیں کیونکہ جب آپ لانگ فارمیٹ کی نثر پڑھتے ہیں تو وہ لوگوں کے ذہن کو چینج کرتی ہے. تو ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں اٹھائی گئیں گوادر سے, لیکن فیض احمد فیض کو نہیں اٹھایا گیا کیونکہ جو شاعری کا کلام ہے وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے. جماعت اسلامی بھی کہتے ہیں کہ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے, تو یہ ذرا فرق ہے. تھینک یو. عامر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں تو ابھی اس بات میرے ذہن میں آئی کہ جن انگلیوں کی پوروں پہ وظیفے پڑھنے کے ہنر سکھائے جائیں اس کے اوپر مورخ نہیں گنے جا سکتے. مورخ نہیں لکھا جا سکتا. اور بہت اچھا. میں کچھ کتابوں کی بات ہوئی, یہ 2002 کی بات ہے, مجھے ایک کتاب مرتب کرنے کا اتفاق ہوا. محشر خیال سجاد انصاری کی کتاب تھی, اور وہ ترقی پسند بھی نہیں تھے, وہ بہت پہلے فوت ہو چکے تھے. مگر اس کتاب اور اس کے لفظوں نے اور اس کے جملوں نے کچھ ایسا اثر کیا کہ نہ صرف کتاب وہ یونیورسٹی کے سلیبس سے نکالی گئی بلکہ مرتب کو بھی نکال دیا گیا. صحیح. تو یہ معاملہ. اسی طرح گزشتہ 20-22 سال سے ہم انگارے نکال رہے ہیں, 110-20 شمارے اس کے ہو چکے ہیں. اس سارے کے باوجود کہ یہاں کی ترقی پسندی کو میں پھر دوبارہ سے ایک آخری بات دہرانا چاہتا ہوں کہ جن نئے چیلنجز کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ چیلنجز زیادہ انٹلیکچوئل ہیں اور زیادہ مشکل ہیں. اور ہمارے جو انڈیجنس شاعر ہیں, ہمارے جیسے سرائکی بیلٹ میں اشو لال ہیں, رفعت حسین ہیں, احمد خان طارق ہیں, رشاد توسوی ہیں, محبوب تابش ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو اپنے زمین کے ساتھ, اپنے شعور کے ساتھ اور اپنی تاریخ کے ساتھ وہ جڑ رہے ہیں. حفیظ خان صاحب یہاں پہ ناولسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترقی پسند ادب کی جتنی ضرورت اب پڑ رہی ہے, یا وہ اس میتھڈالوجی کی, یا اس سائنٹیفک میتھڈالوجی کی جو مارکسسٹ سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے, وہ ہی شاید. بہت شکریہ. خواتین حضرات, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آرٹس کونسل والے ہمارا سیشن شروع کرا کے بھول گئے ہیں, اور اللہ کرے بھولے رہیں. آپ کریں سوال, بہت دیر سے آپ نے ہاتھ اٹھایا. جی جی. لیکن ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ اس علاقے میں گئے کہ 99.9% لوگ جلال پور کے اندر سے علی عباس جلال پوری کو جانتے ہیں. تو آپ نے وہاں پر کیا کام کیا؟ آپ نے کہا کہ فلسفے کے حوالے سے ہم نے وہاں یہ کیا. صاحب دیکھیے, آپ تشریف رکھیں, اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب میں دے دوں. نہیں, آپ بیٹھ جائیے. آپ کا سوال آ گیا نا. کسی نے دوسرے کو بتایا کہ آج علامہ اقبال کی برسی ہے, تو انہوں نے کہا اچھا, تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ضروری نہیں ہے کہ جلال پور کا ہر شخص جلال پوری صاحب کو جانتا بھی ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ کوئی
جی کہ ڈاکٹر جعفر احمد سے عامر سعید صاحب تک کیا ان سب کو یہ احساس ہے کہ پاکستان میں ترقی پسندی جس کو وہ کہتے ہیں اس کی بنیادیں غلط ڈالی گئی ہیں، اسی لیے وہ اوپر چڑھ ہی نہیں رہی؟ آپ نے اس کی کون سی بنیادیں دریافت کی؟ ہاں، مدد یہ کہ ہماری دانش میں جو ترقی پسندی کی بنیادیں ہیں پاکستان میں بھی وہی ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک میں یا کسی اور معاشرے میں ہیں، اور وہ غلط نہیں ہیں. میرا تو یہ جواب ہے. سیدھی سی بات ہے، لازم تو نہیں ہے ہر کوئی فرحاد بنے کیا ہے وہ منصور بنے، البتہ اتنا لازم ہے جس راہ کو بھی وہ سچ جانے، بس ایک اسی کا ہو کے رہے. چلیں بہت